السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل حرف و خیال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہم سے کامنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ یک نشد راشدہ رفعت۔ دنیا والے اگر ماہم کی زندگی پر رشک کرتے تو یہ رشک کچھ بے جانا تھا۔ پڑھا لکھا، کماتا، کھاتا خوب رو شوہر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سسرالی رشتہ داروں کا کوئی ٹنٹنا نہ تھا۔ ساس سسر تو کب کے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ فرحات کے 3 بھائی اپنی نوکریوں کی وجہ سے الگ الگ شہروں میں بسے تھے۔ آبائی مکان میں فقط فرحات کو رہنا نصیب ہوا۔ خوش قسمتی سے اسے نوکری بھی یہیں مل گئی۔ شازیہ باجی جو ماہم کی اکلوتی نند کے رتبے پر فائز تھیں، وہ قریب ہی رہتی تھیں اور چھوٹے بھائی کی حتی المقدور خبر گیری کرنا بھی انہی کے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن جب انہیں بھی بچوں کی پڑھائی کی خاطر قریبی بڑے شہر میں شفٹ ہونا پڑا تو انہوں نے ہنگامی طور پر فرحات کا رشتہ تلاش کر کے اسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ حالانکہ فرحات جو ابھی نیا ہی نوکری سے لگا تھا، اتنی جلدی شادی کے حق میں نہ تھا، لیکن شازیہ باجی کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ خیر، شادی کے بعد ماہم کا ساتھ پا کر وہ بہن کے فیصلے کی درستگی کا قائل ہو گیا تھا۔ ماہم اچھے مزاج کی، سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اس کا ساتھ پا کر بہت مسرور تھا۔ فرحات کے ساتھ ماہم بھی خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن یہ زندگی مزید خوشگوار ہو سکتی تھی جو حسن فرحات کا جگری دوست نہ ہوتا۔ حسن سے ماہم کا پہلا تعارف سہاگ رات کو ہی ہو گیا تھا۔ سسرال پہنچ کر رسموں اور فوٹو سیشن کے بعد فرحات جانے کہاں غائب ہو گیا۔ شازیہ باجی اور ماہم کی بڑی جٹھانی نائلہ نے اسے حجلہ عروسی میں پہنچایا۔ نائلہ بھابھی نے ہی ماہم کو فرحات کی غیر موجودگی کا سبب بتایا۔ فرحات کے دوست کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بس وہ اسی کا حال چال پوچھنے چلا گیا۔ بہت گہرا دوست ہے وہ فرحات کا، جگری یار ہے حسن اس کا۔ بس یوں سمجھو کہ یک جان دو قالب ہے، بچپن سے دونوں کی بہت گہری دوستی ہے۔ شازیہ باجی نے نائلہ بھابھی کی بات پر ٹکڑا لگایا۔ ماہم کو شوہر کی دوستی پر کیا اعتراض ہونا تھا، لیکن دل ہی دل میں تھوڑی جذبت ضرور ہوئی۔ جتنا مرضی گہرا دوست ہو، لیکن کم از کم آج تو فرحات کو دوست کے بجائے بیوی کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا۔ کچھ انتظار کے بعد فرحات آ گیا تھا۔ تاخیر آنے پر معذرت بھی کی اور تاخیر کا سبب بھی بتایا۔ حسن میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میری شادی پر پاگلوں کی طرح کاموں میں جتا رہا، نہ کھانے پینے کا ہوش نہ آرام کا خیال۔ اب جناب کا بی پی لو ہو گیا تھا، چکرا کر گر پڑا، اب بھی ڈرپ لگی ہوئی ہے اسے۔ فرحات بتا رہا تھا۔ ماہم جی ہی جی میں حیران ہو رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی بلڈ پریشر کا گھٹنا خالص زنانہ بیماری ہے۔ اس کی امی، بہنوں، بھابھیوں کا اکثر بی پی لو ہو جاتا تھا، کسی مرد کا بی پی لو ہونا وہ پہلی بار سن رہی تھی۔ فرحات حسن کی طبیعت کے بعد اس کی اور اپنی دوستی سے ماہم کو آگاہ کر رہا تھا۔ ماہم بے مزہ ہوئی۔ وہ اس رات فرحات کے لبوں سے کچھ اور سننے کی متمنی تھی۔ فرحات نے اس کے حسن کی تعریف بھی کی، ہمیشہ ساتھ نبھانے کے عہد و پیما بھی ہوئے، لیکن ان باتوں کا نمبر بعد میں آیا۔ پہلا ذکر حسن اور اس کی گہری اور انمول دوستی کا ہی تھا۔ یہ پہلی گرہ تھی جو حسن کے لیے ماہم کے دل میں پڑی۔ بعد میں اس کا حسن سے تعارف بھی ہوا۔ ویسے تو خاصا شریف النفس، شائستہ انداز و اطوار کا حامل بندہ تھا۔ ماہم کے لیے صرف اس کے لہجے ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں بھی عزت اور احترام کے رنگ خود تھے۔ یہ ہی عزت اور احترام اس کی باتوں سے جھلکتا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود ماہم دل ہی دل میں اس سے چڑھتی تھی۔ یہ چڑھنا بے سبب نہ تھا۔ ماہم کی اس سے ناپسندیدگی کی بڑی ٹھوس وجوہات تھی۔ شادی کے بعد جب سب مہمان رخصت ہوئے اور ماہم نے فرحات کے سنگ حسین ازدواجی زندگی کی شروعات کی تو حسن اور فرحات کی دوستی اس حزن کو گہرانے کا سبب بنتی رہی۔ وہ دونوں واقعی ایک جان اور دو قالب تھے۔ ماہم اکثر فرحات کے لیے دل لگا کر تیار ہوتی، ارادہ ہوتا کہ آج شام فرحات کے سنگ لانگ ڈرائیو پر نکلا جائے، لیکن فرحات کا فون آ جاتا کہ وہ حسن کے ساتھ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ وہ فرحات کے لیے کچھ اچھا سا پکاتی تو فرحات فوراً حسن کو فون کھڑکا دیتا، وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ چھٹی والے دن بھی دونوں دوستوں کی مصروفیات ختم نہ ہوتی۔ حسن کمرے میں نئے اے سی لگا رہا ہے تو الیکٹریشین سے زیادہ فرحات کی موجودگی ضروری ہے۔ فرحات کی گاڑی کا انجن گڑبڑ کر رہا ہے تو مکینک کے ساتھ ساتھ حسن کا بھی موقع پر موجود ہونا از حد ضروری ہے۔
دونوں کا ہر ایک کام ایک دوسرے کے بنا ادھورا تھا۔ ماہم تجزیہ کرتی تو اس دوستی کے پیچھے خصوصی حالات کی یکسانیت بھی تھی۔ فرحات کی طرح حسن کے والدین بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ وہ ایک بھائی بھابھی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ بھابھی کے نخریلے مزاج کی وجہ سے اس کی بھاوت سے بھی ذرا کم بنتی تھی۔ ویسے بھی اس نے اوپر والے پورشن میں رہائش رکھی ہوئی تھی۔ کھانا پکانا وہ خود کرتا، ورنہ باہر سے پکا پکایا لا کر کھاتا۔ فرحات کو اسی لیے تو جگری دوست پر ترس آتا کہ وہ بیچارہ گھر کے کھانوں کا ترسا ہوا ہے۔ ماہم جب بھی کچھ اچھا بناتی، حسن مہمان خصوصی کے طور پر مدعو ہوتا۔ سچ تو یہی تھا کہ اب اس سے یہ دوستی کھلنے لگی تھی۔ فرحات سے اس بارے میں شکوہ کر کے اپنا امپریشن بھی خراب نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میکے گئی تو بڑی آپا بھی آئی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے وہ دکھڑا روئے بنا نہ رہ پائی۔ مجھے تو فرحات کے سنگ ڈھنگ سے وقت گزارنا نصیب ہی نہیں ہوتا آپا۔ آج بھی فرحات اچھے بھلے میرے ساتھ یہاں آ رہے تھے۔ حسن کا فون آ گیا کہ انگلینڈ سے کوئی پرانا دوست چند دن کے لیے آیا ہوا ہے، کیوں نہ اسے کہیں ڈنر پر مدعو کیا جائے۔ مجھے یہاں گھر کے دروازے پر چھوڑ کر حسن کے ہمراہ دوست کو مدعو کرنے گئے ہیں فرحات۔ اب اللہ ہی جانے ڈنر کسی ہوٹل میں ہوگا، یہ دعوت بھی مجھے ہی بھگتانی پڑے گی۔ وہ سخت بیزار ہو رہی۔ میں بھی بالکل تمہاری طرح شادی کے بعد تمہارے دھولا بھائی کے ایک دوست سے بہت چڑھنے لگی تھی۔ جب دیکھو تمہارے دھولا بھائی اسی کے ساتھ مصروف ہوتے۔ بندہ وہ بھی معقول تھا، تمیز تہذیب والا، رکھ رکھاؤ والا، لیکن مجھے تو اس سے سخت چڑھ ہو گئی تھی۔ آپا مسکرا کر بیتا وقت یاد کرنے لگی۔ پھر آپ نے اس سے کیسے چھٹکارا پایا؟ ماہم نے سامنے اجلت بھرے انداز میں استفسار کیا۔ میں نے کیا پیچھا چھوڑانا تھا، جلد ہی اس کی بھی شادی ہو گئی۔ اس کی بیگم کوئی میرے جیسی تھوڑی تھی، خود ہی شوہر کی تانبے کس لی۔ یہ بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کب برداشت کرتی ہیں کہ شوہر ان کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ ہم تم ہی ایسے بھولے اور معصوم ہیں جو شوہر کو شکوے کے دو بول بھی نہیں بول پاتے۔ تم فکر نہ کرو، فرحات کے دوست کی شادی ہو جائے گی تو فرحات اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جائے گا۔ آپی نے تسلی دی۔ پتہ نہیں کب ہوگی حسن بھائی کی شادی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بھائی شادی کی عمر ہے، ہو ہی جائے گی، سدا کنوارا تھوڑی رہے گا، آپا لسانیت بھرے لہجے میں بولی۔ ماہم سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ آپا کی بات میں وزن تو تھا، اب اس نے فرحات کی توجہ اس جانب مبذول کروانا شروع کر دی۔ آپ کا گھر تو بس گیا ہے، بیچارے حسن کا بھی تو سوچے۔ شادی کے لیے یہی عمر مناسب ہوتی ہے۔ حسن بھائی سے کہیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں پر زور ڈالیں کہ ان کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں۔ کتنا خیال ہے تمہیں حسن کا۔ فرحات خوش ہو گیا۔ بیوی کا مشورہ اس کے دل کو بھی لگا تھا۔ واقعی اب اس کے دوست کا گھر بھی بس جانا چاہیے تھا۔ حسن سے یہ ذکر چھیڑا تو اس نے قدرے اکتائے ہوئے انداز میں آگاہ کیا۔ ہاں یار، عارفہ بھابھی ڈھونڈ تو رہی ہیں کوئی رشتہ، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے عارفہ بھابھی کی پسند پر قطعی بھروسہ نہیں، بس اسی لیے اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ تو دلچسپی تو لے، اگر عارفہ بھابھی کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے تو ماہم کو بھی لڑکیاں دکھائیں گے۔ ماہم کو رشتہ معقول لگے تو ہی رشتے پر رضامندی دینا۔ فرحات کے مشورے پر حسن کی باتیں کھل گئی۔ مشورہ اس کے دل کو لگا تھا، اور جب اس کی بھابھی نے لڑکی منتخب کر لی تو حسن نے بہاوت سے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی دوست کی بیگم سے بھی لڑکی کو ملوانا چاہتا ہے۔ اس کی بھابھی کا اس بات پر موڈ خوب آف ہوا، لیکن بادل نخواستہ وہ ماہم کو بھی اپنے ساتھ لڑکی والوں کے یہاں لے گئی۔ ماہم نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ حسن بھائی سے لاکھ چڑ سہی، لیکن اس معاملے میں وہ اپنی رائے نیک نیتی اور غیر جانبداری سے دے گی۔ اگر یہ کسی کی پوری زندگی کا معاملہ تھا تو وہ اسے سنجیدگی سے لینا چاہتی تھی۔ لڑکی کا نام عروج تھا۔ وہ کم عمر تھی، ابھی پڑھائی سے فراغت حاصل کیے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ چہرے پر بھول پر نمایاں تھا، عام لڑکیوں کی طرح تیز ترار نہ لگی۔ نین نقش بھی جاذب نظر تھے۔ حسن کے ساتھ اس کی جوڑی خوب سچ تھی۔ ماہم نے پوری ایمانداری سے رشتے کے حق میں ووٹ دیا تو حسن نے بھی اپنی بھاوج کی پسند پر زندگی میں پہلی بار بھروسہ کرتے ہوئے انہیں بات پکی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اس کی بھابھی لڑکی کی ہتھیلی پر شگن کے روپے رکھائی اور شادی کی تاریخ بھی طے کرائی۔ بری کی تیاری کے لیے حسن نے ماہم کی خدمات حاصل کی۔ آپ کی بھابھی سچ مچ ناراض ہو جائیں گی حسن بھائی، ماہم یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ ارے نہیں بھابھی، عارفہ بھابھی تو سر سے ذمہ داری ٹالنے پر خوش ہیں، انہیں قطعی اعتراض نہیں، اور پھر مجھے ان کی چوائس پر بھی بھروسہ نہیں، شاپنگ آپ ہی کریں گی۔
حسن کے کہنے پر اس نے خوش دلی سے ذمہ داری اٹھا لی۔ یہ تصور بھی بہت خوش کن تھا کہ جلد ہی حسن بھائی بیوی کو پیارا ہو جائے گا اور فرحاد کا سارا وقت صرف ماہم کے لیے ہی ہوگا۔ اس نے بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لیا۔ بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا جب عروج حسن کے سنگ رخصت ہو کر اس کے آنگن میں آ گئی۔ فرحاد اور ماہم نے جس طرح شادی کی تیاریوں میں دن رات ایک کیا تھا، حسن ان کا بار بار شکریہ ادا کر رہا تھا۔ شادی کے بعد ماہم نے نئے نویلے جوڑے کے اعزاز میں پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ حسن اور عروج ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش اور مطمئن نظر آتے تھے۔ ہمارے ایک ہونے میں ماہم بھابھی کا بڑا کردار ہے عروج، اگر یہ تمہیں اوکے نہ کرتی تو میں کبھی اس شادی پر راضی نہ ہوتا، حسن نے ہنستے ہوئے بیوی کو جتایا۔ ماہم نے ذرا بوکھلا کر عروج کا چہرہ جانچا، لیکن حسن کی اس بات پر خفگی کا کوئی تاثر اس کے چہرے پر نمودار نہ ہوا، بلکہ وہ تو بہت ممنون ہو کر ماہم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیا نویلا جوڑا پہلے ہنی مون پر گیا اور پھر ان کا دعوتی پیریڈ شروع ہو گیا۔ یہ دن ماہم کی زندگی کے سنہرے ترین دن تھے۔ فرحاد اور حسن کا واٹس ایپ پر پیغامات کا تبادلہ تو مستقل جاری تھا، لیکن انہیں ایک دوسرے سے ملنے کی فرصت نہ مل رہی تھی، بلکہ یہ فرصت حسن کو نہ مل رہی تھی۔ فرحاد تو آج کل بالکل فارغ تھا۔ ماہم نے فرحاد کے ساتھ مل کر گھر کی سیٹنگ چینج کی، اسے ساتھ لے کر میکے کے کئی چکر لگائے، لانگ ڈرائیو کا شوق پورا کیا، شام کی واک اور آئس کریم کا لطف اٹھایا۔ چھٹی والے دونوں دن صبح سے رات تک فرحاد صرف اسی کا ہوتا، تو آفس کے بعد والے سارے وقت پر بھی صرف ماہم کا حق ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کا ہر پل صحیح معنوں میں جی رہی تھی۔ حسن کی شادی سے پہلے دونوں دوستوں کی کوئی نہ کوئی ایسی مشترکہ مصروفیت نکل آتی کہ ماہم کے دل کے ارمان دل میں ہی دبے رہ جاتے، اور اب ان ارمانوں کے پورا ہونے کا وقت تھا تو وہ موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھاتی۔ حالانکہ فرحاد کا تو اب بھی بار بار دل چاہتا کہ وہ اپنے پروگراموں میں حسن اور عروج کو بھی شامل کرے۔ اس روز بھی وہ ماہم کو ڈنر پر باہر لے کر جا رہا تھا تو 2-3 بار خواہش ظاہر کی کہ حسن اور عروج کو بھی مدعو کر لیا جائے۔ شادی کے بعد حسن بھائی نے پہلی دعوت ہمارے ہاں ہی کھائی تھی۔ اس کے بعد وہ ہنی مون پر روانہ ہوئے۔ نئے نویلے جوڑے کے 100 ارمان ہوتے ہیں فرحاد، یہ ان کا گولڈن پیریڈ ہے، انہیں ان کی مرضی کے مطابق انجوائے کرنے دیں، ہمیں ان کی پرائیویسی کا احترام کرنا چاہیے۔ ماہم نے گول مول لفظوں میں شوہر کو جتانا چاہا تھا، بات فرحاد کی سمجھ میں آ گئی، جو اپنی بات پر دوبارہ اصرار نہ کیا۔ ماہم نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ اطمینان و سکون کا یہ وقفہ اتنا عارضی ہوگا یہ ماہم کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اگلی صبح فرحاد کے ساتھ آفس جانے سے پہلے وہ دونوں میاں بیوی ناشتہ کر رہے تھے تو حسن اور عروج چلے آئے۔ اس وقت ان کی آمد اتنی غیر متوقع تھی کہ ماہم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فرحاد بہت خوشی کے عالم میں اٹھ کر بغل گیر ہوا تو ماہم بھی حیرانی پر قابو پاتے عروج سے گلے ملی۔ شادی پر جو چھٹیاں لی تھی وہ 4 دن پہلے ختم ہو گئیں۔ میں آفس چلا جاتا ہوں تو پیچھے بیگم صاحبہ دل بھر کر بور ہوتی ہیں۔ میں نے ان کی بوریت کا علاج یہی ڈھونڈا ہے کہ آفس جاتے ہوئے عروج کو ماہم بھابھی کے پاس چھوڑ دیا کروں۔ حسن مسکراتے ہوئے اپنی آمد کی وجہ سے آگاہ کر رہا تھا۔ ارے بالکل صحیح کیا تو نے، یہاں گھر پر ماہم بھی تو اکیلے بور ہوتی ہے۔ ماہم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فرحاد نے خوشگوار لہجے میں حسن کے عمل کی تائید کی تھی۔ دراصل عارفہ بھابھی کی عادت تو گھلنے ملنے کی ہے ہی نہیں۔ عروج بیچاری تو 4 دن گھر میں اکیلے رہ کر بوکھلا گئی، نیچے بھابھی کے پاس وقت گزاری کے لیے چلی بھی جاتی تو ان کے مزاج نہیں ملتے، بس پھر میں نے یہی سوچا کہ اسے ماہم بھابھی کے پاس ان کی شاگردی میں سونپ دوں۔ حسن مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی ساس گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی، عروج کے چھوٹے بہن بھائی سب زیر تعلیم تھے۔ ماہم یہ سب باتیں جانتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے سر پر سوار کر کے سچ ماہم بھابھی مجھے تو گھرداری کا کوئی سلیقہ نہیں، پیپرز کے فوراً بعد تو میری شادی ہو گئی، آپ نے اپنا گھر جتنی اچھی طرح مینیج کیا ہوا ہے میں بھی اس سے بہت امپریس ہوں۔ حسن آپ کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی شدائی ہیں، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے اور آپ سے کوکنگ سمیت سب امور خانہ داری سیکھنا چاہتی ہوں۔ عروج ایک عزم سے بولی۔ اس بار ماہم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فرحاد بول پڑا تھا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ جس طرح حسن اور میں بہترین دوست ہیں اسی طرح آپ دونوں بھی اچھی دوستیں بن جائیں گی اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، کیوں ماہم؟ فرحاد نے خوش ہوتے ہوئے ساتھ ہی بیوی سے تائید چاہی۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے،
مروت کی ماری ماہم اندیکھے بے بسی کے آنسو اپنے اندر اتارتی جبرن مسکرائی تھی۔ آج پہلی بار اسے صحیح معنوں میں پتہ چلا تھا کہ یقیناً سیانوں نے اسی صورتحال کے لیے کہا ہوگا، یک نہ شد دو شد۔